إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جمع فرمایا تاکہ ہم اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ حالات کو پڑھیں اور سنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور پیروکار بنائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر جی سکیں۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ درسوں میں یہ بات ہو چکی تھی کہ نبوت کے 10ویں سال اور 11ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ طیبہ کے کچھ لوگوں سے کرایا۔ ابھی اس وقت تک مدینے کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے کچھ نوجوان جو کہ حج کی غرض سے آئے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ حج میں آئے ہوئے قبائل سے مل کر ان قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ نے یثرب کے ان نوجوانوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یثرب کے اطراف میں یہود بستے تھے۔ ان قبیلوں اور یہودیوں کے بیچ کوئی بحث و مباحثہ ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی تو یہود یثرب کے لوگوں کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ آخری زمانہ آ چکا ہے جس میں آخری نبی بھیجے جائیں گے۔ اس نبی کے ساتھ مل کر
ہم تمہارا ایسا صفایا کر دیں گے جس طریقے سے عاد اور ارم کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کی بات کی تو ان عقل مند لوگوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر کر کے یہودی ہمارے قتل کی باتیں کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ یہود اس نبی کے پیروکار ہو جائیں ہم کو ان کی بات مان لینا چاہیے۔ اس طریقے سے یثرب کے نوجوانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ بیعت العقبہ الثانیہ یعنی بیعت العقبہ الکبریٰ جو بڑی بیعت ہوئی، اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا کہ 80 سے زیادہ مردوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی کہ جس طریقے سے اپنے مال و متاع، اپنی عزتوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے وہ لوگ لڑیں گے، بالکل اسی حماس اور اسی جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی لڑیں گے۔ اس کے بدلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا وعدہ فرمایا۔ بیعت ہو گئی، مدینے کے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دے دی کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یثرب کی طرف نکل پڑیں۔ وہاں پر ان کے حامی اور مددگار ہیں جو ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی حکم ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موقع پا کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکل کر یثرب کی طرف چل پڑے، جس کا نام بعد میں چل کر مدینہ پڑا۔ تو مدینے کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یثرب کی طرف نکل پڑے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں کہ آدمی صرف دین کے خاطر اپنا وطن چھوڑے، اپنا گھر چھوڑے، اپنا مال و متاع چھوڑ دے، ایسی زمین کی تلاش میں نکل پڑے جہاں پر جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مکے کے جو حالات ہم نے اس سے پہلے بیان کیے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بڑی پریشانیاں تھیں۔ تو ان پریشانیوں میں مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے چھوڑتے نہیں تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جانا، راستے میں قدم قدم پر موت کو دعوت دینا ہے، اس سے بڑھ کر اپنا وطن چھوڑنا ہے، اپنی ساری مصلحتیں قربان کرنا ہے، گھر چھوڑنا ہے۔ بس اپنے کپڑوں پر جتنا آدمی اپنے ساتھ مال و متاع لے سکتا ہے لے کر چھپتے چھپاتے جانا ہے۔ علی الاعلان نکل کر جانے کی کوشش کریں تو مشرکین انہیں جانے نہیں دیں گے۔
مؤرخین نے یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ سے نکل کر مدینے تک پہنچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں کے لیے کس قدر دشوار گزار کام تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے، مشرکین نے ان کا راستہ روک لیا، کہا کہ جب آئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر تب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مسکین تھے، فقیر تھے، مکہ میں رہ کر تم نے یہ سب کچھ کمایا ہے، اپنا یہ مال لے کر تم کہیں اور جا کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ صحابی نے کہا کہ اے لوگو، اگر میں یہ مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ کہا کہ اگر مال چھوڑ کر جا سکتے ہو تو جا سکتے ہو، تمہیں جانے دیا جائے گا۔ اپنی زندگی کی پوری کمائی اللہ کے اس نیک بندے نے صرف اپنے دین کے خاطر اپنے دشمنوں کو دے دیا، مدینے کی طرف چل پڑے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ نفع بخش سودا کیا ہے، یعنی اپنا مال انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے خاطر بیچا ہے۔ یہ سودا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کسی نے مال چھوڑا، کسی نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ہجرت کا واقعہ بیان فرماتی ہیں، جسے تاریخ کی کئی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ اور میں اور میرا ایک بچہ سلمہ جن کا نام تھا، اور یہ دودھ پیتا بچہ تھا جسے میں اپنے گود میں لی ہوئی تھی، اونٹنی پر سوار ہو کر ہجرت کی غرض سے نکل پڑے۔ راستے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ آڑے آ گئے۔ بنو مغیرہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ اور خاندان ہے، انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اپنے نفس کے مالک ہو، تم کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن ہمارے خاندان کی بچی کو تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے زبردستی ان سے سواری کھینچ لی اور مجھ کو بھی ان سے چھین لیا، بچہ میرے ساتھ ہو گیا۔ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا بیوی بچے اور سواری کو چھوڑ کر بغیر کسی ساز و سامان کے پیدل مدینہ طیبہ کی طرف نکل پڑے۔ ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا، یعنی ان کے قبیلے کو، ان کے خاندان کو، جو بنو عبد الاسد ہے، ان کو پتہ چلا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی سے ان کے بیوی اور بچے کو چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ پورا قبیلہ بنو مغیرہ کے پاس آیا، کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، کیونکہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جب تم نے ہمارے خاندان کے آدمی سے
اپنی خاندان کی بچی کو چھین لیا ہے تو یہ بچہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس دودھ پیتے بچے کو دونوں قبیلے کے لوگوں نے چھیننا اور جھپٹنا شروع کر دیا۔ اس چھینا جھپٹی میں بچے کا ہاتھ نکل گیا۔ یہ ہجرت ہے جس میں اللہ کے ان بندوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بالآخر بنو عبد الاسد یعنی میرے شوہر کے قبیلے والوں نے بچے کو مجھ سے چھین ہی لیا۔ باپ ایک طرف، دودھ پیتا بچہ ایک طرف، ماں ایک طرف۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي وَإِبْنِي، میرے بچے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان بنو مغیرہ میں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین کی حفاظت کے خاطر مدینہ طیبہ میں، اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں بنو عبد الاسد یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں۔ فرماتی ہیں کہ اسی طریقے سے سال گزر گیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر بیٹھ کر روتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی تھیں کہ کسی طریقے سے مدد آ جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاندان کے ایک آدمی کو مجھ پر ترس آیا، اس نے میرے خاندان میں میری سفارش کی، کہا کہ اس مسکین عورت کو کب تک ایسے ہی ستایا جائے گا، اسے چھوڑ دو کہ یہ اپنے شوہر سے جا ملے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں کو مجھ پر رحم آیا، انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں۔ اجازت ملنے کے بعد ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بچہ واپس لوٹا دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر تنہا ہجرت کے سفر پر نکل پڑی۔ آپ نے مکہ اور مدینہ دیکھا ہوگا، اس کے راستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے پرخطر راستے میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے دین کی حفاظت کے خاطر تنہا نکل پڑتی ہے۔ یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کوئی سیر اور تفریح کا سفر نہیں ہے، ہجرت اسلام کے راستے میں دی گئی سب سے عظیم قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے۔ آدمی گھر چھوڑ رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، اپنی ساری مصلحتیں قربان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے راستے میں کوئی بھی حملہ کر کے مار دے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکل پڑی، تنعیم تک پہنچی، یعنی مکہ سے ابھی قریب ہی تھیں، حضرت عثمان بن طلحہ بن ابو طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کے ساتھ سفر پر ہے، کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا بلند اخلاق والا آدمی نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ نکل پڑے، مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سواری کو روکنے کا وقت آتا تو سواری کو بٹھا دیتے تھے، سواری سے دور ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے بچے سے سواری سے اتر جاتی تھی بچے کو لے کر، اس کے بعد سواری کو باندھ دیتے تھے،
جب دوبارہ سفر کا وقت آتا تو سواری قریب لا کر بٹھا دیتے تھے۔ پورے سفر میں اللہ کے اس بندے نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھا بھی نہیں، جبکہ وہ مشرک تھے، کافر تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی۔ فرماتی ہیں یہاں تک کہ مجھے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کا سفر، تقریباً 8 دن 7 دن لگ جاتے تھے۔ سفر طے کرنے کے بعد قباء میں مسلمان بسیرا کرتے تھے۔ عمرو بن عوف کی بستی کہلاتی تھی۔ بستی کے قریب پہنچ کر کہا کہ یہ وہ بستی ہے جس میں تمہارے شوہر رہتے ہیں، جاؤ اللہ کی برکت سے بستی میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ پیدل تنے تنہا واپس لوٹ آئے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہجرت کا سفر ہے جس میں بڑی مشقتیں ہوتی تھیں، جس میں بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں۔ عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی تھی۔ ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے قریش کے لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آ کر مجھے سفر سے روکے۔ یہ واقعہ اگرچہ کہ سیرت کی کئی کتابوں میں ہے، لیکن یہ واقعہ درست نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو چھپتے چھپاتے ہجرت کی ہے، کیونکہ علی الاعلان ہجرت کرنا یہ ان حالات میں دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپتے چھپاتے ہجرت کی ہے، بلکہ مشرکین آپ کی تلاش میں نکل پڑے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنے آپ کو غار ثور میں چھپایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ سیرت کی کئی کتابوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں، عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص، یہ تینوں مسلمان تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے مل کر یہ طے کیا کہ صرف کے پاس جو ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، وہاں پر ہم لوگ پہنچیں گے۔ میضات بنی غفار، میضا بنی غفار ایک جگہ ہے صرف کے پاس، وہاں پر ہم سب اکٹھا ہوں گے۔ تینوں مل کر وہاں سے یثرب کی طرف نکل پڑیں گے۔ تینوں میں سے کوئی اگر نہیں آ سکا، آنے میں دیری ہو گئی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ مشرکین نے اسے روک لیا ہے، جو 2 باقی پہنچ جائیں گے وہ نکل پڑیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے طے کیا، اس کے بعد میں جو ہے اس جگہ پر پہنچا۔ ہشام بن عاص نہیں آ سکے اور عیاش بن ابی ربیعہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ ہم دونوں یثرب کی طرف نکل پڑے اور کامیابی کے ساتھ الحمدللہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، ثم جاء عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی 20، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 20 آدمیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ پوری روایت اس طریقے سے ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے مدینہ آنے والے یعنی مہاجرین میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے درسوں میں بیان کیا گیا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور مبلغ کی حیثیت سے بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کی محنت اور کوشش سے
مدینہ طیبہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا تھا، بڑی کامیابی ان کو ملی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابن ام مکتوم آئے جو ان کی امامت کیا کرتے تھے اور قرآن سکھایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اس کے بعد برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 20 لوگوں کی جماعت آئی جس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اہل علم نے ان دونوں حدیثوں کو بیان کر کے کہا ہے کہ ابتدا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص کے ساتھ طے کیا کہ مل کر ہجرت کریں گے۔ ہشام بن عاص اس جگہ پر پہنچ نہیں سکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عیاش بن ربیعہ یہ دونوں ہجرت کے سفر پر چل پڑے۔ راستے میں کئی مہاجرین ملتے گئے جن کی تعداد مدینہ پہنچنے تک 20 ہو گئی اور سب کے سب جو ہے مدینہ میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے دشمنوں نے ہم لوگوں کے خلاف سازش نہیں چھوڑی۔ عیاش بن ابو ربیعہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، ان کے خلاف سازش کر کے ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام دونوں آئے۔ ابو جہل اور حارث بن ہشام عیاش بن ابی ربیعہ کے چچازاد بھائی ہیں اور ان دونوں کی ماں ایک ہے، ان تینوں کی ماں ایک ہے، یعنی ایک ماں کے بچے ہیں اور باپ کی جانب سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو چچا کے لڑکے ہوتے ہیں۔ عیاش بن ربیعہ مسلمان ہیں، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے خلاف سازش کر کے کون آ رہا ہے؟ ابو جہل اور حارث بن ہشام۔ ان دونوں نے آ کر کہا کہ بھائی ہماری ماں نے تمہارے جانے کے بعد نظر مان لی ہے، یعنی تینوں کی ماں ایک ہے، کہا کہ ہماری ماں نے نظر مان لی ہے کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں نہیں دیکھے گی اس وقت تک نہ دھوپ سے ہٹے گی اور نہ ہی سر میں کنگھی کرے گی۔ اس کی نظر کا خیال کرتے ہوئے تم کو مکہ تک آنا ہوگا تاکہ وہ تمہیں دیکھ لے، اپنی نظر پوری کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاش بن ابی ربیعہ کو سمجھایا کہ کہا کہ یہ سازش ہے، تمہاری ماں اگر دھوپ لگے گی تو ضرور جو ہے دھوپ سے اٹھ جائے گی، اگر سر میں جوئیں پڑ جائیں گی تکلیف دینے لگیں گی تو خود بخود کنگھی کر لے گی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مت جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر میں نے بہت سارا مال بھی چھوڑا ہے، جاؤں گا وہ سب لے کر آؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، کہا کہ مت جاؤ، لیکن وہ مصر رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انک لتعلم انی من اکثر قریش مالا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ پورے قریش میں مالداروں میں سے مانا جاتا ہوں اور میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا آدھا مال تمہیں دوں گا۔ اور جہاں تک ماں کی بات ہے، مشرکہ ہے، جب پریشان ہو جائے گی تو خود بخود اپنی نظر توڑ دے گی، لیکن عیاش بن ربیعہ جانے کے لیے مصر ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی دی، کہا کہ یہ اونٹنی اپنے پاس رکھو، یہ تیز رفتار ہے، اگر اپنے بھائیوں سے خطرہ محسوس کرو تو اس پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ نکل جانا، آ کر مدینہ واپس پہنچ جانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کچھ اور ہی تھی۔ جب تینوں نکل پڑے اور راستے میں ابو جہل نے کہا کہ میری اونٹنی بہت پریشان کر رہی ہے، اب یہ سواری کے لائق نہیں رہی، تم مجھے اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لو۔ عیاش بن ربیعہ اترے اور دونوں اترے، ابو جہل اور حارث بن ہشام دونوں نے مل کر ان پر حملہ کیا، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے، سواری پر بٹھا کر مکہ لے کر آئے، لا کر اہل مکہ میں کہا کہ دیکھو اگر تمہارے بے وقوف قسم کے لوگ مکہ چھوڑ کر یثرب کی طرف چلے جائیں
تو اپنے احمقوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو سلوک ہم اپنے احمق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں بہت زیادہ پریشان کیا، یہاں تک کہ دین سے مرتد ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ جو ہجرت کر کے جاتے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے کے 2 مہینے اور کچھ ہی دنوں کے اندر سارے مسلمان مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جا چکے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا تھا، فرمایا تھا کہ انتظار کرو، کیونکہ امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے دے گا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روکا تھا، اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان باقی رہ گئے تھے جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کسی کی غلامی میں تھے یا مشرکین نے انہیں زبردستی روک لیا تھا۔ ان کو کمزور مسلمان کہا جاتا ہے، یعنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے، جبکہ ایمان کے اعتبار سے بہت قوی تھے، لیکن بے بسی تھی کہ یہ لوگ ہجرت کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ انہی حالات میں مشرکین نے جب دیکھا کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا ہے اور یہ ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے ہیں، اور یثرب یعنی مدینہ اگر اس کا موقع دیکھا جائے تو تینوں طرف سے محفوظ بستی ہے، کالے سخت نوکیلے پتھر ہیں، دشمن 3 طرف سے حملہ نہیں کر سکتا، بس ایک طرف سے جو ہے آنے جانے کا راستہ ہے، یعنی محفوظ بستی ہے۔ اور مکہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں، اچھے لڑنے والے جنگجو قبیلے ہیں، انہوں نے اسلام کی حفاظت کے خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نصرت اور مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، اور قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی جنگ میں، یعنی اس سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں ہوئی تھیں، اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے مارے جا چکے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بچ کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے تو ایسی صورت میں اہل مکہ کے لیے خطرہ واضح ہے۔ اسی لیے مکے کے لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ پوری تاریخ میں اگر ظالمانہ اجتماع، ظالمانہ میٹنگ کسی کو کہا جا سکتا ہے تو یہ وہ میٹنگ تھی جس کو مکہ کے لوگوں نے بلایا، کہا کہ اس سیلاب کو کیسے روکا جائے، جو خطرہ آنے والا ہے اس خطرے کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ میرے محترم بھائیو، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالمانہ اجتماع کی جو ہے تفصیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، انشاءاللہ میں اگلے اس میں اس کو بیان کروں گا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اشارہ اس طریقے سے رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، سازش یہ ہو رہی تھی کہ آپ کو قید کیا جائے یا آپ کو قتل کیا جائے
یا آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیا جائے۔ یہ لوگ سازش کر رہے تھے، مکاری کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف مکر کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکر جو ہے سب سے بہتر مکر ہے۔ تو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رداد بیان کی ہے کہ جمعرات کے دن 26 صفر کو، نبوت سے 1 سال پہلے ستمبر کے مہینے میں 12 تاریخ کو سن 622 ہجری تھی، صبح کے وقت جمعرات کے دن مشرکین نے یہ اجتماع بلایا۔ میٹنگ کے لیے جب لوگ پہنچے تو اس میں خاندان قریش کے بڑے بڑے تمام سردار موجود تھے۔ واقعے کی اصل قرآن میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، لیکن جو تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں اس میں سے کچھ روایات ضعیف ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف عقیدہ ہو، اور اہل علم نے سیرت یا واقعات میں ایسے روایات کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے جس میں صرف تفصیل ہے، ورنہ اصل چیز تو قرآن اور حدیث میں جو ہے موجود ہے۔ تو ان واقعات کے پیش نظر ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ جو عتبہ کا بیٹا ہے، نضر بن حارث، ابو البختری، امیہ بن خلف، یہ سب کے سب لوگ جو ہے اس اجتماع اور اس میٹنگ میں شامل تھے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دار الندوہ میں جہاں پر یہ لوگ اکٹھا ہوئے وہاں پر شیطان بھی پہنچ گیا انسانی شکل میں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کسی اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہو، میں بہت عمر رسیدہ ہوں، ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی بہتر مشورہ دوں، اس لیے میں بھی آیا ہوں۔ مشرکین نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے ابو الاسود نے کیا، کہا کہ میری نظر میں بہتر یہ رہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، اس کے بعد وہ جہاں جائیں، جہاں رہیں، جیسے رہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم نے اس کے معاملے کو اور آسان کر دیا۔ مدینہ چلے جائیں گے، جا کر جو ہے تمہارے خلاف سازش کریں گے، قوت بنائیں گے، پھر اس کے بعد تمہارے خلاف نکل پڑیں گے، تم تمام کا صفایا کر دیں گے، کچھ اور سوچو۔ تو ابو البختری نے کہا میری رائے یہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، قید کرو گے کسی نہ کسی طریقے سے بات یثرب تک پہنچ ہی جائے گی، اور تم جانتے ہی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر آپ کو چاہتے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر وہ ان کو آزاد کر لیں گے، کچھ اور سوچا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے سب سے بہتر رہے گی، میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکمل طور پر قتل ہی کر دیا جائے، اور اس کے لیے میرے خیال میں بہتر یہ رہے گا کہ مکے کے جتنے قبیلے ہیں پورے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو چن لیا جائے، سب کے ہاتھ میں تلواریں دے دی جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو نکل رہے ہوں سب کے سب اچانک ایک ساتھ آپ پر حملہ کر دیں۔ پورے قبیلوں نے مل کر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم اور بنی المطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے بدلے میں مکے کے تمام قبیلوں سے لڑ نہیں پائیں گے، مجبور ہو کر دیت لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، دیت دے کر انہیں راضی کر لیا جائے گا۔ اس سازش کے مطابق اہل مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا گیا، قتل کی مکمل سازش تھی،
لیکن اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ اپنی سازشیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے مکر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین نے ایسے سنگین موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد فرمائی، کس طریقے سے آپ کے لیے راستہ نکلا، انشاءاللہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جسے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کا دین صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین پر عمل کی توفیق دے، اسلام پر اللہ زندہ رکھے، اسلام کے لیے جینے کی توفیق دے، اسلام کی حالت میں وفات عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔